نقدہ کوکا کی تحریک میں بھی جب 9 مئی ہوا تھا تو میں پہلا پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر تھا جس نے بیل بیفور اریسٹ کروائی تھی 2 دن بعد۔ پاکستان کی عوام 70 روپے یونٹ بجلی خریدے، کشمیر کی عوام 3 روپے یونٹ خریدے۔ اب آپ بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ کشمیر کی عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان فتنہ فساد کے اور انڈین اور موساد کے ایجنٹوں کے ساتھ چلیں گے یا وہ ریاست پاکستان اور اپنی ریاست اور اپنے معاشرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان اور ایک بہت ہی زبردست بریکنگ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی عوام کے لیے خوشخبری بھی کہہ لو اور ایک بری خبر بھی کہہ لو۔ صورتحال یہ ہے کہ موساد ایکشن کمیٹی، لوگ اس کو عوامی ایکشن کمیٹی کہیں، کوئی اس کو انڈین ایکشن کمیٹی کہتا ہے، میں تو اس بات کے اوپر متفق ہو چکا ہوں کہ یہ اسرائیلی موساد کی شروع کی ہوئی اور کروائی ہوئی یہ تحریک ہے۔ اس وجہ سے میں اس کا نام رکھتا ہوں موساد ایکشن کمیٹی۔ موساد ایکشن کمیٹی نے آج سے 2 سال پہلے جو ڈنڈا، سوٹا، کلاشنکوف، اسلحہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اور ننگی اور گندی گالیاں، غلیظ دعوے، غلیظ الفاظ اور دشنام ترازیاں وہ اپنی زبان کے اوپر رکھ کے ریاست پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، عدالت پاکستان کے خلاف اور عوام پاکستان کے خلاف جو انہوں نے تحریک شروع کی، اس کو پاکستان کی ریاست نے اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے اور پاکستان کی حکومت نے بڑا پیسفلی ٹریٹ کیا، بڑے پرامن طریقے سے، بڑے ہمبل، بڑے پولائٹ، بڑے گریسفلی انداز میں اس کو ٹریٹ کیا گیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ خصوصاً پچھلے سال جب انہوں نے عدم تشدد کا راستہ چھوڑ کے تشدد کا راستہ اپنایا اور ہاتھ میں اسلحہ لے کر انہوں نے پورے کشمیر کے اندر لا لیسنس اور قتل و غارت گری کا طوفان گرم کیا اور پولیس کے کئی اہلکار شہید ہوئے، اسلام آباد پولیس سے لے کے کشمیر پولیس کے، اور پورا ایک نظام بنا۔ اس موقع پر ان کے سارے مطالبات تسلیم کرنا، 38 میں سے 35 ان کو جناب 175 کے قریب ان کے خلاف دہشت گردی کی FIRs تھیں، وہ جناب نل اینڈ وائٹ کر دینا۔ ان کے جو دہشت گرد مارے گئے اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں ان کو 1-1 کروڑ روپے گھر جا کے جناب ان کو جو زخمی ہوئے دہشت گرد ان کو جناب 60 لاکھ روپیہ گھر جا کے دینا۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ رکھا گیا، میری ذاتی رائے میں تو رول آف لا کا نمبردار ایک پاکستانی شہری ہوں اور ایک سیاسی کارکن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نقدہ کوکا کی تحریک میں بھی جب 9 مئی ہوا تھا تو میں پہلا پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر تھا جس نے بیل بیفور اریسٹ کروائی تھی 2 دن بعد۔ میں پہلا جناب پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر تھا کہ جس نے اپنی گرفتاری خود پیش کی۔ کوئی میرے سے 100 اختلاف کرے لیکن اس چیز کے اوپر کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیوں کہ آپ جب کسی ملک اور کسی ریاست کے شہری ہو تو اس کے قوانین کو، چاہے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو، آپ سے غلطی سرزد ہو، آپ سے جرم سرزد ہو، آپ کو اس ریاست اور اس ملک کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کر کے جناب عدالت کے سامنے پیش کر کے اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے، ان کے ساتھ حکومت نے اس طرح بیہیو کیا، ہلا شیری بڑھ گئی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی حکومت کو اپنی طرف سے سبق سکھانے کے لیے اسرائیلی موساد نے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو پاکستان نے خلیج کی اس وار کے اندر، ایران اسرائیل جنگ کے اندر، امریکہ ایران جنگ کے اندر جو ایک انتہائی مثبت کردار ادا کیا مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور امت مسلمہ کے پوائنٹ آف ویو سے، سعودی عرب اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، کویت اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، UAE اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، قطر اور ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب ورسز ایران
جو ایجنڈا تھا جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ باقی لوگوں سے بھی سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے تباہ و برباد کرنے کا اور ان کی آئل کی اور ان کی جناب جتنی معیشت تھی ان کی کمر توڑنے کا، فزیکلی بھی، معاشی حوالے سے بھی، جغرافیائی حوالے سے بھی ان کو آپس میں لڑا کے تباہ و برباد کرنے کا جو ایجنڈا تھا اس جنگ کا، امریکہ اسرائیل ورسز ایران، وہ اصل ایجنڈا جو ہے وہ اگر کسی نے ناکام کیا ہے تو وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر نے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ پورے کا پورا اسرائیلی موساد نے یہ سارا ڈرامہ رچوایا ہے۔ اب اس کے باوجود پاکستان کی ریاست نے بڑا پیسفلی، بڑا ٹیکٹفلی، بڑا ہمبلی، بڑا پولائٹلی ان کو ڈیل کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جو آپ دعا کرنے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ایگزیکٹ طریقے سے ان کو ہارشلی، جیسا پوری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر ملک، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو رولز ہیں وہ رول یہی ہے کہ جو ہاتھ میں اسلحہ لے کر معاشرے اور سوسائٹی کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرے، اس کو اس معاشرے کی جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، چاہے حکومت کسی قسم کے بھی نظام کے تحت ہو، چاہے خلافت ہو، چاہے اشتراکیت ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے پارلیمانی سیاست ہو، چاہے جمہوری سیاست ہو، چاہے صدارتی نظام ہو، چاہے پارلیمانی نظام ہو، چاہے کسی قسم کا بھی، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے آٹوکریسی، ارسٹوکریسی، کوئی بھی آپ کی ڈیموکریسی، کوئی نظام بھی ہو، ٹریٹ ایسے ہی کیا جاتا ہے جو ریاست کو ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا۔ اب یہ دوبارہ موساد کی اور انڈیا کی جناب شے کے اوپر یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر بھی ان کو سمجھایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جناب اب وہ شتر بے مہار ہو گئے، ان کو پیچھے سے ڈالرز آ رہے تھے، لاکھوں ڈالرز آ رہے ہیں، وہ اپنا دماغ اور اپنی اوقات بھولے۔ اب آزاد کشمیر کی عوام کے لیے خبر دے رہا ہوں، میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان کی حکومت سوچ رہی ہے، بلکہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو فیسلٹیز کشمیر کی عوام کو آؤٹ آف دا وے ملی ہوئی ہیں، کہ جو انلیگل ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایتھیکلی بھی، پاکستان کی عوام 70 روپے یونٹ بجلی خریدے، کشمیر کی عوام 3 روپے یونٹ خریدے۔ پاکستان کی عوام اور پنجاب کی عوام کے جو آٹا پروڈیوس کر رہا ہے، گندم پروڈیوس کر رہا ہے، وہ جناب 5,500 روپیہ من، 5,600 روپیہ من کا آٹا خریدے، اور کشمیر کی عوام کو آٹا پاکستان کی ریاست سبسڈی کے ساتھ کم از کم 100-150 ارب کی سبسڈی دے کے ان کو ملے جناب 20 روپے کلو، 2,000 روپے من۔ اب آپ بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ پھر آپ کی VCO فیسلٹیز پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر، پاکستان کے اداروں کے اندر، پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اندر اسپیشل پروٹوکول کشمیر، آزاد کشمیر کے شہریوں کو ان کی سیٹوں کا کوٹا، ان کی جابز کا کوٹا، ان کے باقی معاملات آؤٹ آف دا وے وہ دیے گئے۔ اب کوئی یہ ڈیبیٹ کرے کہ جناب ہم اگر 3.25 روپے کا یونٹ لے رہے ہیں تو ہم منگلا ڈیم کی بجلی دے رہے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، پاکستان کے اندر جو ٹوٹل 25,000 سے لے کے 35,000 میگا واٹ کی بجلی ہے نا، اس میں سے 1,000 میگا واٹ بجلی یا 900 میگا واٹ بجلی منگلا ڈیم پیدا کرتے ہیں۔ اس 900 میگا واٹ یا 1,000 میگا واٹ میں سے تقریباً 500 سے 550 میگا واٹ بجلی کشمیر کے اندر خود کنزیوم ہو جاتی ہے۔ پیچھے آپ کی 40% یا 45% رہتی ہے جو پاکستان کے اندر جناب استعمال ہوتی ہے۔ اس کے سر پہ آپ اربوں کھربوں روپے کی فیسلٹیز لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس موساد اور انڈین ایکشن کمیٹی اس کی ہلا شیریاں بھی ہوں ریاست کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، ننگی گندی گالیاں، اور سب کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کے پیچھے لوگ کون ہیں، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، لیٹسٹ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر ان کا لنک کیا ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو جناب ان حالات میں پاکستان کی حکومت نے یہ طے کیا ہے، بریکنگ میں آپ کو دے رہا ہوں
کہ اگر کشمیر کی عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان فتنہ اور فساد کے اور انڈین اور موساد کے ایجنٹوں کے ساتھ چلیں گے یا وہ ریاست پاکستان اور اپنی ریاست اور اپنے معاشرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر تو یہ چیز ان سے فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر پاکستان کی حکومت شاید ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ یونیفارم قسم کی پالیسی وہ لانے کا سوچ رہی ہے. جس طرح 70 سے 75 پہ یونٹ بجلی پنجاب اور پاکستان کی عوام کے لیے ہے، ویسے ہی 70 اور 75 پہ کے یونٹ بجلی کشمیر کے لیے بھی ہوگی. جس طرح آٹا پنجاب کے جو آٹا پروڈیوس کر رہا ہے، گندم پروڈیوس کر رہا ہے، اس کے شہری جس طرح میں ابھی صبح کھانا کھا کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نے آٹا جس طریقے سے خریدا ہے 80-90 روپے کلو، 100 روپے کلو کسی بھی چکی سے، تو پھر جناب کشمیر کی عوام کے لیے بھی اسی پرائس کے اوپر جناب آٹا ملے گا. اور باقی بھی جتنی فیسلٹیز ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، آپ کی اداروں کے اندر، نوکریوں کے حوالے سے، وہ بھی پھر بالکل پاکستان کی عوام کے برابر اسی طرح کی یونیفارمڈ آئیڈینٹیکل پالیسی کے تحت جناب لایا جائے گا. یہ پاکستان کی حکومت کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے. باقی کشمیر کی عوام کے ہاتھ پہ فیصلہ ہے. وہ اگر آج اوپنلی بلنٹلی پوری کشمیر کی عوام کھڑی ہو جائے کہ یہ دہشت گرد، یہ کل کے جسے نوسرباز سارے کے سارے گلی محلے کے بدماش ہونڈے جو اپنی قیادت کہ جو بکی ہوئی ہے باہر کی خفیہ ایجنسیز کے ہاتھوں، اگر ان سے اعلان برات وہ کر دیتے ہیں اور پورے کشمیر کے اندر لوگ کہیں کہ ہم اپنے جمہوری سسٹم کے تحت اپنی پولیٹیکل پارٹیز، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے تحت جناب ہم اپنے سارے معاملات اور پروسیس کو چلائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی انداز سے جس طرح وہ فیسیلیٹیشن لے رہے ہیں پاکستان کی ریاست سے اربوں کھربوں روپے کی ماہانہ بلکہ ڈیلی کی بنیاد پہ بجلی، پانی، گیس، نوکریاں، روزگار، غذائی اجناس، وہ ویسی کی ویسی جاری رہیں گی. ادروائز میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام ذہنی طور پر پھر تیار ہو جائے. اگر انہی ہنڈوں اور مسٹنڈوں کے ساتھ آپ نے اور انہی موساد کے ایجنٹوں کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پھر ایک انصاف کے اوپر مبنی جناب پوری ریاست ہوگی باقی جیسی. تو تو پھر یہ نہیں نہ ہوتا کہ ایک بیٹے کو جناب آپ 3 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہو اور دوسرے کو آپ 70 روپے یونٹ دے رہے ہو. بجلی آپ اتنی استعمال پیدا کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی. اگر وہی کرنا ہے تو پھر پاکستان اور پنجاب کی عوام کو آٹا بھی جو نا وہ بھی 2000 روپے من ملنا چاہیے. تو یہ جناب بریکنگ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ پاکستان کی حکومت یہ بڑا انقلابی قسم کا اقدام کرنے کا تقریباً فیصلہ کر چکی ہے. آگے اللہ پاک کشمیر کی عوام کو سمجھ اور عقل دے. تھینک یو ویری مچ.